السلام علیکم میرے پیارے مسلم بھائیوں۔ حضرت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اب جگرے پارے رسول شہزادے بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلے سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نکاہت اور کمزوری کے باوجود حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز با اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کس غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماں بہنوں کی نگہداشت باخبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد با پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں با کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لختے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح سو استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف با مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو لگام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر جلالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری جیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار لٹکائی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رجا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ۔ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا پردہ نشینان حرم، حسرت و یاس ہست و امید کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں
اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک بلبلہ انگیز رج پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگوں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن با حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو یہ یزیدیوں، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر خدا اور رسول پر ایمان ہے تو سوچو اس خدا کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو تڑپایا، زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لگتے جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط سے گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام حسین کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن سمر وغیرہ بدبخت خبیثوں پر کوئی اثر نہ آیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا: اے بدبختینوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر گمراہی با بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ خدا حافظ میرے پیارے مسلم بھائیوں، اس کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کو جلدی ہی دیکھنے کو ملے گا۔